دونوں دہشت گردوں نے وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر دھماکہ کیا۔ دونوں دہشت گرد گاڑی میں آئے تھے۔ ایک دہشت گرد نے خود کو عمارت کے گیٹ پر دھماکے سے اڑایا، دوسرے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو ٹاپ سٹوریز ہیں جنہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ ہے ترکی کے شہر انکارا میں جو بم دھماکہ اس کے حوالے سے جو ہم تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری دوسری نیوز ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ ہم اپنی پہلی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ترکیہ کے شہر انکارا، وزارت داخلہ کے باہر دھماکہ اور فائرنگ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ دونوں دہشت گردوں نے وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر دھماکہ کیا۔ دونوں دہشت گرد گاڑی میں آئے تھے۔ ایک دہشت گرد نے خود کو عمارت کے گیٹ پر دھماکے سے اڑایا، دوسرے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو نیوز تھی وہ بیسکلی تھی ترکی کے شہر انکارا میں جو دھماکہ ہوا اس کے حوالے سے تھی، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی جانی نقصان کا نہیں بتایا گیا، لیکن جیسی تفصیل آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ دہشت گردوں نے جو ہے پوری دنیا میں پھر سے آہستہ آہستہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور کیونکہ پاکستان پہلے ہی جو تھا وہ دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا اور پاکستان نے بھی جو ہے کافی حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کو جڑ سے نہیں ختم کیا جا سکا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کل ایپیکس کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے کچھ فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ اب وہ فیصلے کیا ہیں وہ تو جو ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ ایسے اقدامات میں تیزی لائی جائے گی یا کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اس نحوست کو جو ہے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ تو بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے، اور وہ ہے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے احتساب کے بیان پر کچھ نہیں کہوں گا، پی ٹی آئی کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان کا الیکشن کے وقت پر بھی تحفظات کا اظہار، جنوری میں شمالی بلوچستان اور کے پی کے میں پولنگ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہے ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیورٹ ٹائم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں جس میں ون ون کی پوزیشن ہو۔ اب جیسے انہوں نے جنوری کی بات کی تو جنوری میں جو ہے وہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ ایشو بنا رہے ہیں کہ اس ٹائم ٹھنڈ بہت زیادہ ہوگی اور لوگ جو ہے وہ پولنگ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، اور اگر پولنگ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ووٹ نہیں ڈلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے کسی بھی سیٹ پر جو ہے منتخب نہیں ہو پائیں گے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے سے ایک چیز کی پلاننگ کی جاتی ہے، تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کام میں کافی تیز رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں جو پارٹی اقتدار میں رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا جاتا ہے جس میں جو ہے اختلافات کے بیان سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ملک کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ کام تو نہیں بنتا، لیکن کیونکہ سیاسی جماعت ہے، ایک دوسرے سے 100 اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کافی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک ٹائم پہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی کافی اختلافات تھے، لیکن اتنے اختلافات ہونے کے باوجود بھی جو ہیں آج وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور بات چیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ جنوری والی بات کی ہے تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ووٹر کہیں کا بھی ہو، اگر اس نے اپنی پارٹی کو ووٹ کرنا ہے تو وہ ٹھنڈ ہو، بارش ہو، سردی ہو یا جو بھی موسم ہو، اس کے لیے وہ اپنے لیڈر کے لیے نکلتا ہے۔ ہماری جو آج کی نیوز تھی وہ یہیں تک تھی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔